اور اب خبر دھند سے متعلق ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند ہے۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز پر گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہو چکا ہے۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک بند کر دی گئی۔ M2 لاہور سے شیخ پورہ تک دھند کے باعث بند ہے۔ M3 فیض پور سے درخانہ تک بند ہے، جبکہ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے کو بھی دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ M5 اقبال آباد سے روہڑی تک بند کر دی گئی ہے۔ شدید دھند کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا ہے، پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند ہے۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز پر گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہو چکا ہے۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک بند ہے۔ M2 لاہور سے شیخ پورہ تک بند کر دی گئی۔ M3 فیض پور سے درخانہ تک بند ہے۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے کو بھی دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ M5 اقبال آباد سے روہڑی تک بند ہے۔ شدید دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ خبر آپ کو دیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے الزامات مسترد کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی گئی۔ ملاقات میں تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ دوسری جانب عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لیے نئی قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کے التوا کے لیے سینٹ میں منظور شدہ قرارداد کی کاپی الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے قرارداد پر غور کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ 8 فروری کے عام انتخابات مقررہ وقت پر کروانے کی قرارداد سینٹ میں جمع کروا دی گئی۔ الیکشن کے التوا کے لیے قرارداد کی کاپی الیکشن کمیشن کو موصول۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین سینٹ اور سینٹ اراکین کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی جمع۔ سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کا انعقاد دستوری تقاضا ہے۔ دستور کے مطابق انتخابات بر وقت کرائے جائیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ امن و امان اور خراب موسم کی صورتحال کو بنیاد بنا کر انتخابات کے التوا کی قرارداد غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے۔ قرارداد کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان کو ماورائے آئین کسی اقدام کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ رائے کے مطابق الیکشن کے التوا کی قرارداد کی نقول موصول ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے قرارداد کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں قرارداد کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کو دی گئی توہین عدالت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سینٹ میں قرارداد منظور ہونا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ انتخابات بر وقت نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین سینٹ اور قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے اراکین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ الیکشن نیپلٹ ٹرمینل راولپنڈی میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعتیں ہوئیں۔ 17 امیدواروں کی اپیلیں منظور۔ فواد چودھری کی اپیل پر سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن ٹریبیونل راولپنڈی میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعتیں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی، میجر طاہر صادق سمیت 17 امیدواروں کی اپیلیں منظور۔ فواد چودھری کی اپیل پر سماعت منگل تک ملتوی۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد نے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لی۔ ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے NA 51 سے غلام مرتضی ستی اور عمر نوید ستی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں منظور کر لی۔ NA 53 سے کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر راجہ اور روبینہ اجمل راجہ، PP 6 سے سعد سراج راجہ، PP 10 سے راجہ مبشر رفیق کیانی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ ٹریبیونل نے NA 49 اور 50 سے ناز طاہر صادق، NA 55 سے ملک طاہر محمود، PP 4 سے تسنیم ملک اور ملک عمران، PP 15 سے بشارت راجہ، PP 17 سے سابق صوبائی وزیر راجہ راشد حفیظ اور طارق محمود مرتضی کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ امیدواروں کی اپیلوں پر سماعتوں کا سلسلہ 10 جنوری تک جاری رہے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نون لیگ نے سینٹ کی قرارداد کی مخالفت کی، اس کے پیچھے کوئی بھی ہے۔ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ پارلیمنٹ اور عدالتوں سے بھاگنے والا اب الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ عوام کو الیکشن چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ 9 مئی والوں کے چہروں کو عوام جانتی ہے، جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ملک کے ساتھ ریاست پر حملہ کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جیلوں میں بیٹھ کے دھمکیاں دینا، اندر بیٹھ کے دھمکیاں دینا، اداروں کے خلاف بولنا، باہر آ کے میر جعفر اور میر صادق اور اندر کہہ رہا تاحیات
وہ لے لیں, ایکسٹینشن لے لیں. آرٹیکل میں کیا لکھتے ہیں کہ میری پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ ہمارے کاغذات مسترد ہو گئے, سپریم کورٹ چلے گئے. جو حالات سپریم کورٹ میں ہوئے, انہوں نے کہا ثبوت دیں. کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, انٹرنیٹ سے لسٹ ڈاؤن لوڈ کی ہے کہ ان لوگوں کے کاغذات مسترد ہو گئے. جھوٹ بولتے ہیں. الیکشن لڑ رہے ہیں, الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی عوام ووٹ نہیں دینے لگی. دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ الیکشن تو اب 8 فروری کو ہوگا. دوسری جماعتیں روئیں, پیٹیں یا چیخیں, یہ جو مرضی کر لیں. پاکستان کی عوام الیکشن چاہتی ہے. ساری جماعتوں نے حمایت کی ملتوی ہونے کی الیکشن کی, سوائے مسلم لیگ نون کے. تو پاکستان کی عوام کو 8 فروری کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کی ترقی کو ووٹ دینا ہے یا پوری دنیا میں ملک کی تضحیک کرنے والے کو ووٹ دینا ہے. رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکی وقت پر الیکشن ہوں گے. چند سینیٹرز نے قرارداد پاس کی, اس کا کوئی آئینی و قانونی حیثیت نہیں. پیر والے دن ٹکٹوں والا مسئلہ حل ہو جائے گا. بیرسٹر گوہر علی خان نے واضح کیا ہے کہ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں اور کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. ملک عوام اور قانون کی بالادستی کے ساتھ ہیں. الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ انعقاد ہو. جس طریقے سے سینٹ میں چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا جس پہ ہمارا موقف بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بر وقت ہونے چاہیے. اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے. بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی رکنیت اور پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹائے جانے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. درخواست میں الیکشن کمیشن, اسپیکر قومی اسمبلی اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. تفصیل دیکھیے. بانی پی ٹی آئی کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کا معاملہ, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج. الیکشن کمیشن کا 6 دسمبر 2023 کا فیصلہ قلعدم قرار دینے یا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کی استدعا. سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لینے کی استدعا کی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی. کوئی بھی عدالت مقدمہ واپس نہ کرنے پر اصرار نہیں کر سکتی. اہم خبر غزہ سے ہے, جہاں آپ کو بتائیں کہ امریکی وزیر خارجہ کی ترکیہ اور یونانی حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اسرائیل حزب اللہ سے جنگ نہیں چاہتا. انٹونی بلنکن کی جانب سے یہ کہا گیا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے خطے کے ممالک کردار ادا کریں. امریکی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل کو اپنی سرزمین میں رہنے اور اس کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن امریکی وزیر خارجہ کی ترکیہ اور یونانی حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اسرائیل حزب اللہ سے جنگ نہیں چاہتا. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے خطے کے ممالک کردار ادا کریں. اسرائیل کو اپنی سرزمین میں رہنے اور اس کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. امریکی وزیر خارجہ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں ای رجسٹری ماڈل سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کو فراڈ سے بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں. اب تک 2,21,000 ای رجسٹریاں ہو چکی ہیں. مجھے تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تنقید کو لے کر بیٹھ جاتا تو کوئی کام نہ کر سکتا. اب تک 2,21,000 ای رجسٹریاں ہو بھی چکی ہیں. لاہور میں بھی ٹوٹل مینول رجسٹری کو بین کر دیا ہے اور صرف ای رجسٹری ہو رہی ہیں. 11 سینٹرز پورے پنجاب میں اس طرح کے بننے جا رہے ہیں. لوگ ٹیکس کو چوری کرنے کے کئی طریقے نکالتے تھے. سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہونے والا سارا طریقہ ختم ہو جائے گا اور گورنمنٹ کے ریونیوز میں اضافہ ہوگا. تنقید کا مجھے ایشو نہیں. اگر میں تنقید کے اوپر بیٹھ جاتا نا تو میں کوئی کام نہ کر سکتا. میں اس تنقید سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا.